دوستو 16ویں صدی میں جب سلطنت عثمانیہ کے سلطان سلیم اول نے سرزمین فلسطین پر حملہ کیا تو اس وقت یہاں مملوک ڈائنیسٹی کی حکومت تھی جو کہ ایجپٹ، سیریا، پیلسٹائن اور سعودی عربیہ کے علاقوں پر واقع ایک مسلمان سلطنت تھی۔ مملوک سلطنت کو معلوم تھا کہ سلطنت عثمانیہ بڑی تیزی سے اپنی حکومت بڑھا رہے ہیں اور یہ ایک دن فلسطین پر بھی ضرور حملہ آور ہوں گے، اور ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا 1516 میں جب اوٹومنس اور مملوکوں کے بیچ ایک لڑائی لڑی گئی جسے دی بیٹل آف دی مرج دبک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس لڑائی کے نتیجے میں عثمانی سلطان سلیم اول نے مملوک ڈائنیسٹی کے رولر کانسو الغوری کو ہرا دیا۔ دوستو اس جنگ میں زیادہ نقصان کسی کا نہیں ہوا اور عثمانی بڑی آسانی سے فلسطین کو جیت گئے، اور یوں 29 دسمبر 1516 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نماز ادا کی اور اس شہر کی سلامتی کی دعا بھی مانگی۔ زیب ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر دل کی اتح گہرائیوں سے خوش آمدید۔ یہ ہے ہماری نئی سیریز الاقصی ایکسپلین، جس میں ہم یروشلم اور بیت المقدس کی تاریخ اور یہودیوں کی زندگی کے متعلق یہاں ہر زمانے میں ہونے والے اہم واقعات پر بات کریں گے۔ دوستو جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں تفصیلاً بیت المقدس کی تینوں مذاہب میں اہمیت اور ساتھ ہی ساتھ یہودیوں اور صلیبیوں کی بیت المقدس پر تباہ کاریوں اور مسلمانوں کے 2 دفعہ قبضے کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں۔ آخری بار مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کے دور میں بیت المقدس پر اپنا تسلط قائم کیا تھا، جو سلطنت عثمانیہ کے دور تک قائم رہا۔ اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کی مختصر الفاظ میں بنیاد، فتوحات اور خاتمے، اور اس کے علاوہ عثمانیوں کی بیت المقدس پر حکومت پر بات کریں گے۔ ناظرین، سلطنت عثمانیہ یا اوٹومن امپائر 1299 عیسوی سے 1922 عیسوی تک قائم رہنے والی ایک عظیم مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ارطغرل جب ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچے تو انہوں نے 2 گروہوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھا، ایک تعداد میں زیادہ جبکہ دوسرا کم تھا۔ ارطغرل نے اپنی فطری ہمدردی کے باعث چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور اپنے 400 شاہ سواروں کے ساتھ جنگ میں کود پڑے۔ وہ لشکر جو پہلے شکست کے قریب تھا ارطغرل کی مدد کے باعث جنگ کا پاسا پلٹنے میں کامیاب ہوا۔ وہ چھوٹا لشکر دراصل رومن امپائر کا تھا جو مسیحیوں سے برسر پیکار تھا۔ اس فتح میں مدد کے عوض ارطغرل کو شہر اسکی میں ایک جاگیر عطا کی گئی۔ 1281 عیسوی میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی ان کے بیٹے عثمان اول کے ہاتھ آئی، جنہوں نے 1299 عیسوی میں سلجوقی حکومت سے خود مختاری کا اعلان کر کے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ڈالی۔ عثمان اول نے اپنی سلطنت کی سرحدیں بازنطینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دی اور متواتر فتوحات کے بعد اپنا دارالخلافہ بروسا یعنی آج کے برسا سٹی میں منتقل کر دیا۔ عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نظروں سے دیکھے جاتے ہیں۔ در حقیقت وہ بہت ہی اعلیٰ اوصاف کے حامل، انتہائی شریف، سادگی پسند، مہمان نواز، فیاض، رحم دل اور بہادر انسان تھے۔ انہوں نے جوان مردی اور بہادری سے سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ یہ ان کی مضبوط کردہ بنیاد ہی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد فقط 100 سال کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی اور بلقان تک اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی، اور ان کے بعد بھی سلطنت کی عظیم فتوحات کا سلسلہ عثمانی جانشینوں نے جاری رکھا۔ لیکن 1402 عیسوی میں تیمور لنگ نے اناطولیہ پر حملہ کر دیا اور عثمانی سلطان بایزید یلدم کو گرفتار کر لیا۔ لیکن عثمانیوں نے اتنا سب ہونے کے باوجود ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنے عزم اور حوصلے کو یکجٹ کر کے اپنی ختم ہوتی ہوئی حکومت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی اشروں میں بغاوتوں کو فروغ کرنے کے ساتھ ساتھ البانیہ سمیت کئی علاقے فتح کر کے سلطنت میں شامل کیے، جس سے ساری دنیا میں ان کا وقار مزید بلند ہو گیا۔ سلطنت عثمانیہ کا دوبارہ بحالی کا صحرا بایزید یلدم کے بیٹے محمد اول کو جاتا ہے، جو اپنے اعلیٰ اوصاف اور بہترین اخلاق کی وجہ سے ترکوں میں محمد چلبی کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ فتح قسطنطینیہ یعنی موجودہ استنبول عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرا ترین دور ہے۔ 29 مئی 1453 عیسوی میں 21 سالہ نوجوان محمد اول کے پوتے محمد ثانی نے اس عظیم شہر کو فتح کیا اور اسے اپنا دارالحکومت بنایا۔ اس طرح محمد فاتح قیصر روم بن گئے، اور یہ لقب ان کے ارادوں کو ظاہر کرتا تھا کہ جلد ہی یہ عثمانی ترک روم پر بھی اپنا اقتدار قائم کر لیں گے۔ 1481 عیسوی میں عثمانی افواج جزیرہ نما اطالیہ پر اتری اور اورینٹو اور اپولیا کے شہروں پر بھی اپنی حکومت بنا لی۔ لیکن اسی سال سلطان محمد فاتح کی وفات کے ساتھ ہی اطالیہ مہم کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ لیکن گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف سلطان اپنے اپنے وقتوں میں اس کی سرحدیں وسیع کرتے چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلطنت اپنے وقت کی سب سے بڑی سلطنت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ ناظرین، یہ سلطنت 3 بر اعظموں ساؤتھ ایسٹ یورپ سے لے کر مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ پر مشتمل تھی۔
اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں اسٹریٹ آف جبرالٹر، مشرق میں بحیرہ قزوین یعنی کیسپین سی اور جنوب میں خلیج فارس یعنی پرشین گلف، شمال میں آسٹریا اور یوکرین اور جنوب میں سوڈان، صومالیہ اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی، جس کے کل ٹوٹل 29 صوبے تھے۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ یہ جہاں بھی حکومت کرتے وہاں انصاف، برابری، بھائی چارہ اور آپسی محبت کو قائم کرتے۔ ان کی حکومت میں نہ صرف فلسطین بلکہ ہر جگہ لوگ خوشی سے رہا کرتے تھے اور اپنے اپنے مذاہب کو فالو کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ سرزمین فلسطین بھی سلطنت عثمانیہ کے دور میں محفوظ ہوا کرتی تھی اور ہر فیلڈ میں اس نے ترقی کی، پھر چاہے وہ ایجوکیشن ہو یا اکانومی۔ تقریباً 7 صدیوں تک قائم رہنے والی اس عظیم الشان سلطنت میں ٹوٹل 36 سلطان تخت نشین ہوئے، اور سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان تھے۔ ان کے دور حکومت میں صہیونی گروہ بیت المقدس کو عثمانی سلطنت سے الگ کر کے ایک علیحدہ یہودی سلطنت بنانے کی ہر طریقے سے سر توڑ کوششیں کرتے رہے، جسے سلطان عبدالحمید ہمیشہ اپنی بہترین حکمت عملی سے ناکام بناتے رہے، اور یہاں تک کہ عبدالحمید ثانی کو صہیونی بانی تھیوڈور ہرزل نے خط لکھا جس میں اس نے انہیں فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کے لیے 150 ملین پاؤنڈز کی پیشکش کی۔ عبدالحمید نے ہرزل کو جواب دیا کہ وہ انہیں نصیحت کرتے ہیں کہ آئندہ اس موضوع پر نہ سوچیں، اس لیے کہ فلسطین عبدالحمید کی ملکیت نہیں ہے، وہ فلسطین کی زمین کی ایک بالش بھی نہیں بیچ سکتے، کیونکہ فلسطین دنیا کے تمام مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور فلسطین کی خاطر ان کے آباء و اجداد نے سینکڑوں سال جہاد کیا، اور اس کی مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے جس کی گواہی ان کی عوام دے گی۔ انہوں نے فلسطین پر اپنا موقف مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا کہ یہودیوں کو ان کی مزید نصیحت ہے کہ وہ اپنا پیسہ سنبھال کر رکھیں، جب کبھی خلافت کا شیرازہ بکھرا تو وہ فلسطین کو بغیر کسی قیمت کے حاصل کر لیں، لیکن جب تک وہ زندہ ہیں یہودی فلسطین کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دیں۔ 6 صدیوں تک قائم رہنے والی اس عظیم الشان سلطنت کا اختتام ورلڈ وار 1 میں ہوا، جب ایڈمنڈا ایلیائی کی زیر کمان برطانوی یہودی نے ایک اہداف پر حملے کیے اور عربوں نے عثمانی سلطنت سے بغاوت کا اعلان کیا۔ مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 23 اپریل 1920 کو انقرہ میں ترک فوجی تحریک کی زیر قیادت بیوک ملت مجلسی یعنی مجلس کبیر علی کے قیادت کا اعلان کیا، جس نے عثمانی حکومت اور ترکی میں بیرونی قبضے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ترک انقلابیوں نے عوامی فوج کے ذریعے یونان، اٹلی اور فرانس کی افواج کو اناطولیہ سے باہر نکال پھینکا۔ 1 نومبر 1922 عیسوی میں ترک انقلابیوں نے ابنائے اور استنبول سے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کیا۔ آخری سلطان محمد ششم وحید الدین 17 نومبر 1922 کو ملک چھوڑ گئے، اور ٹریٹی آف لوزان کے تحت 24 جولائی 1923 کو ترکی کو باضابطہ طور پر آزاد اور جمہوری ملک تسلیم کر لیا گیا۔ اس کے کچھ مہینوں بعد ہی 3 مارچ 1929 کو خلافت کے مکمل خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے سلطان اور ان کے اہل خانہ کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے جلا وطن کر دیا گیا، لیکن 50 سال بعد 1974 میں شاہی خاندان کو ترک شہریت دے کر وطن واپسی کی اجازت دے دی گئی۔ دوستو، اس کے علاوہ بھی اوٹومن امپائر اور ان کے دور حکومت میں فلسطین کے تاریخی واقعات دونوں ہی اس قدر طویل ہیں کہ اگر اسے بیان کرنے بیٹھیں تو گھنٹوں بیت جائیں، اور ہم نے اسے بہت ہی مختصر بیان کیا ہے۔ اگر ہم سے کہیں کوئی غلطی یا پھر کوئی ضروری بات مس ہو گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اسرائیل کے قیام کے متعلق بات کریں گے کہ کیسے یہودی سازش کے ذریعے سرزمین فلسطین پر یہودی قابض ہوئے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔